نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل کو تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، فاوفی لنا الکیل، ہمیں ماپ تو پورا دے دو، وتصدق علینا، اور ہم پہ صدقہ کر دو، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ پھر واپس آگے، اور چونکہ یہودا اور بنیامین تو مصر میں ہی تھے اور غلہ بھی مصر سے ہی ملنا تھا، اور جو قافلہ جا رہا تھا یوسف علیہ السلام کو نکال کے، وہ بھی ظاہر ہے مصر کی طرف ہی جا رہا تھا مدین سے، اس لیے پھر جو ہے وہ مصر میں آگے کہنے لگے پونجی تو بہت تھوڑی ہے، لیکن آپ ہمیں صدقہ کر دیں اور غلہ جو ہے وہ پورا دے دیں۔ کالا کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کہ تم جانتے ہو جو تم نے کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم نادان تھے۔ اب کہا کہ اب سامنے آ ہی جاؤ، یعنی تم نے جو کچھ کیا یوسف اور اس کے بھائی سے، اور یہ نہیں کہا کہ تم نے جان بوجھ کے، کہا تم سے نادانی میں ہو گیا، تم سے بے وقوفی میں ایسا ہو گیا۔ قالو تو انہوں نے کہا، اینک لانت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ کالا کہا، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، بے شک احسان کیا اللہ نے ہم پر، انہ من یتقی ویصبر، بے شک وہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیں جی، صبر اور تقوی کا پھل یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، کتنا صبر اور کتنا تقوی تھا، اور بھائیوں کے ساتھ کتنی فیاضی، کوئی بدلہ ان سے نہیں لیا، تو پھر اللہ بہت عمدہ پھل دیتا ہے۔ ایک جملہ یہی، فصبر جمیل واللہ المستعان، جب کبھی کوئی بہت دکھ پہنچے نا تو اس وقت کیا کہنا ہے؟ فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ اللہ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اللہ محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور محسن کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حدیث جبریل ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں محسن کے بارے میں کہ جب تو عبادت کرے تو اس انداز میں کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیرے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو سکے تو اتنا تو سوچ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کی اگر نمازیں ہوں، اس طرح کے روزے ہوں، ہر عبادت ہماری دل کے شوق کے ساتھ ہو، تو پھر آپ دیکھیں وہ بندہ محسن بن جاتا ہے۔ محسن بن کے دیکھیں اللہ کے کرم اور اللہ کی نوازشات کیسے انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، تو اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، البتہ بے شک ترجیح دی تجھے اللہ نے ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم تو خطا کار ہی تھے۔ بھائیوں کو احساس ہو گیا ہم گناہ گار تھے، جو ہم کر رہے تھے وہ ناکامی کی راہ تھی، اور جس راہ پہ یوسف تھا وہ بڑی کامیابی کی راہ تھی۔ کالا کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کفار مکہ کو بھی جواب مل گیا کہ جو بنی اسرائیل ہے وہ شام اور فلسطین کے علاقے سے مصر کیسے پہنچے، انہیں سارا قصہ پتہ چل گیا، اور پھر ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو کچھ ہم بھی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بین وہی کر رہے ہیں جو بھائی کر رہے تھے یوسف کے، اور اگر اللہ نے یوسف کو فتح دی ہے تو اس نبی کو بھی اللہ فتح دے گا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری یہ قمیص، فالقوہ علی وجہ ابی، تو ڈال دو اسے میرے باپ کے چہرے پر، یاتی بصیرا، وہ آئے گا دیکھتا ہوا، واتونی باہلکم اجمعین، اور لے آؤ میرے پاس اپنے تمام اہل خانہ کو۔ کہا کہ اب اس کی فکر نہ کرو کہ غلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو سارے اہل خانہ جو ہے وہ یہاں پر میرے پاس آ جاؤ، لیکن یہ میری قمیص لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پہ رکھنا، تو اس کی آنکھیں بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی۔ نبیوں کو معجزہ ملتا ہے نا، یہ معجزہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بینائی جو ہے وہ واپس کر دی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب جدا ہوا قافلہ، قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے باپ نے کہا، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، میں تو یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، اگر کہ تم مجھے بہکا ہوا خیال نہ کرو۔ اب یہ قافلہ ادھر سے نکلا اور یوسف علیہ السلام کی قمیض بھی ان کے پاس ہے، ادھر باپ کو یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ خوشبو آنے لگ گئی، جب کنویں میں تھے قریب تھے تب خوشبو نہ آئی، لیکن اب کیونکہ یہ سارے
سارا اختیار کس کا ہے؟ جب اللہ کسی کو کوئی علم جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام بھائی تو سارے ادھر سے ابھی نکلے ہیں، پاس ان کے کون ہے؟ پوتے اور پوتیاں۔ ان سے کہنے لگے اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالو تو انہوں نے کہا، تو اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، تو اپنی پرانی بھول میں ہی ہے۔ یہ پوتے کہہ رہے ہیں نبی دادا کو۔ بات یہ ہے جب بیٹے ہی عزت نہ کریں گے نا ماں باپ کی، تو بہو کیسے کرے گی عزت ہاں اپنی ساس سسر کی، یا پوتے پوتیاں کیسے کریں گے؟ بات یہ ہے بیٹا عزت کرواتا ہے، اور جب بیٹا عزت نہ کروائے تو بہو اور پوتے پوتیاں جب عزت نہ کریں گے تو اس کا گناہ کس پہ جائے گا؟ اس بیٹے کے اوپر بھی جائے گا۔ اس لیے ہر رشتے کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے، ہر رشتے کا اپنا ایک احترام ہوتا ہے۔ جب ہم ہر رشتے کو اس کا احترام دے دیں گے، ہمارے گھروں سے لڑائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب یہ کہ آ گیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دیا اسے، فرتدا بصیرا، تو وہ دیکھنے لگ گیا۔ کالا کالم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ یہ وہی یہودا بڑا بھائی تھا، جب اس کو یہ ساری خوشخبری مل گئی، یوسف کا پتہ چل گیا، تو پھر وہ لے کر آیا خوشخبری اور اپنے باپ کے چہرے پہ وہ قمیض ڈالی، تو وہ دیکھنے لگے، کہنے لگے دیکھا بچوں، میں نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے ابا جان بخشش مانگیے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، ہم ہی گناہگار تھے۔ تو نبی کے بیٹے نا، کہنے لگے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ کالا کھا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اسی وقت کیوں نہیں مانگ دی دعا؟ ہو سکتا ہے تہجد کے وقت کا انتظار ہو کہ میرے بچوں کی توبہ جو ہے وہ اللہ قبول کر لے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آویٰ الیہ ابویہ، تو جگہ دی اپنی طرف اپنے ماں باپ کو، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا بھائیوں سے کہا کہ تم سب مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ امن سے رہو گے۔ اب جب یہ سارے آگے، ماں باپ بھی آگے، اور ماں کون سی ماں تھی؟ سوتیلی ماں تھی۔ یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ تو فوت ہو چکی تھی، ماں باپ کو اپنے پاس ہی شاہی محل میں ٹھہرایا، اور باقی بھائیوں سے کہا تم شہر میں چلے جاؤ، امن سے رہو، یہاں قحط کا بھی کوئی ڈر اور خوف نہ ہوگا۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور بلند کیا اپنے ماں باپ کو تخت پر، وخروا لہ سجدا، اور وہ گر گئے اس کے لیے سجدہ میں، وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے میرے ابا جان یہ ہے تعبیر میرے خواب کی اس سے پہلے، قد جعلھا ربی حقا، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا، وقد احسن بی، اور بے شک احسان کیا مجھ پر، اذ اخرجنی من السجن، جبکہ مجھے قید خانے سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور لایا تم سب کو گاؤں سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ ڈال دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب باریک بین ہے اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب اپنے ماں باپ سے کہا آپ تخت پہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو اس وقت وہ سارے 11 بھائی اور ماں اور باپ نے یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ جو ہے یہ کیا، چونکہ ان شریعتوں میں یہ سجدہ حرام نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ جو تعظیمی سجدہ ہے یہ بھی حرام ہے۔ تو کہنے لگے اب ماں کیا ہے؟ چاند، باپ کیا ہے؟ سورج، اور بھائی کیا ہے؟ 11 ستارے، سب سجدے میں ہے۔ کہ میرے بجن یہ میرے خواب کی تعبیر، ایک عرصے کے بعد اللہ نے اس خواب کی تعبیر کو سچا کر دیا۔ پھر ساتھ ہی اللہ کے احسانات، میرے رب نے میرے پہ کتنا احسان کیا، جب مجھے قید خانے سے نکالا، یہ نہیں کہا کہ جب مجھے کنویں سے نکالا، بھائیوں کو معاف کر چکے ہیں نا، وہ لفظ بھی نہیں لا رہے زباں پہ کہ بھائی شرمندہ نہ ہو، اور کہا کہ یہ میرے اوپر اللہ نے احسان کیا، تمہیں گاؤں سے اٹھا کے یہاں میرے پاس لے آیا، حالانکہ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے کہ تمہیں میں گاؤں سے لے کے تو شہر میں لے آیا۔ ہم تو بات بات پہ نا اپنی نیکیوں کو
جو بیان کر کر کے ضائع کر بیٹھتے ہیں. یہ نبیوں سے سیکھنا ہے ہم نے. یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر, تمہیں گاؤں سے اٹھا کے میرے پاس لے آیا, اور جبکہ شیطان تو ہم بھائیوں کو لڑانا چاہتا تھا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں رنجشیں دور کر دی. میرا رب تو بڑا لطیف ہے, باریک بین ہے, جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ ہر انداز میں اس کو کر سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله